میں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے میرے حساب سے. موٹر سائیکل پہ اگر 2 لوگ ہیں, اور میں نے یہ کہا ہے ضرور کہ اگر فیملی کا مطلب کہ خاتون کوئی ہیں تو وہ جا سکتی ہیں, وہ بھی کسی ضرورت کی وجہ سے نکل رہی ہوں گی نا. نمبر 1 ویسے تو نکلنا ہی نہیں چاہیے نا, ایک کو بھی نہیں نکلنا چاہیے. لیکن اگر کوئی فیملی مطلب بچے, یہ 3-4 میں نے دیکھے تصویریں, یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں. اس وقت کوئی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف الاؤ کریں. اس لیے خاتون اگر طبیعت خراب ہے, کہیں اسپتال لے جانا ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے تو ٹھیک ہے, اس پہ ایکسیپٹیبل ہے. مرد ایک وقت میں ایک موٹر سائیکل پہ 2 ڈبل سواری نہیں الاؤڈ. اور میں نے یہ ہدایت دی ہے کہ اگر 2 لوگ ہوں تو جو پیچھے بیٹھا ہے اس کی موبائل فون لے کے جو آگے بیٹھا ہے اس کو دے دیں, خود نہ رکھیں اپنے پاس پولیس, جو آگے بیٹھا ہے اس کو دے دیں کہ بھائی یہ لو اور اب آپ جاؤ, اور اس کو 15 منٹ وہاں اپنے ساتھ بٹھا دیں اور 15 منٹ بعد روانہ کریں تاکہ وہ موبائل پہ کانٹیکٹ نہ کرے. اب خیر 15 تھوڑے دیر کے لیے وہ تھوڑا, یہ دیکھیں یہ کوئی سزا نہیں ہے, یہ صرف لوگوں کو ڈس انٹینسیفائی کرنے کے لیے, ڈسکریج کرنے کے لیے ہے کہ وہ ڈسکریج ہوں, ایسی چیز نہ کریں. اور ہم تو کہہ رہے خود سے نہ کریں, ہم کیوں امپلیمنٹ کریں, کیوں پولیس روڈوں پہ کھڑی ہو. آپ کے اپنے بھلے کی بات کر رہے ہیں, آپ کی زندگیوں کی بات کر رہے ہیں, تو آپ خود اس پہ عمل درآمد کریں. میں تو کہوں گا نا, ہم ایک پاکستانی قوم بڑی ایسے مشکل وقت میں متحد ہونے والی قوم ہے, تو ہم متحد ہوں اور خود ان چیزوں پہ عمل کریں. پولیس کو بھی کیوں تکلیف دیں کہ وہ اپنی روڈوں پہ اپنی ہیلتھ کو, اس لیے بھی تو فرنٹ لائن پہ ہیں ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز کے ساتھ. ڈاکٹرز تو ہم نے چاہیے جو مریضوں کو دیکھیں. پولیس تو اگر خود ہم ڈسپلنڈ ہوں تو ضرورت ہی نہیں پڑے, ہم روڈ خالی چھوڑ دیں, کوئی ناکہ نہ لگائیں, اور لوگ خود ہی اپنی زندگی کے لیے, اپنی ہیلتھ کے لیے, اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے, ان کی صحت کے لیے اس پہ عمل درآمد کریں. تو یہ ایک دوسرا کچھ چھوٹی چنچی اور رکشے وغیرہ ہوتے ہیں, اس پہ بھی میں نے ہدایت کی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ لوگ نہ بٹھائیں, یا فیملی ہے تو 2 الاؤ کریں. لوگ جو خواہ نکلے ہوئے کوشش کریں ان کو ڈسکریج کریں. کوئی سختی نہیں ہے, کسی کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈالنا ہے اس وقت, وہ نہیں کرنا ہے, لیکن ان کو سمجھائیں. میں نے میئر صاحب ہیں, باقی بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں, اس کے تحت ایک ڈیتھ ہوئی ہے, آپ سب کو پتہ ہے, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس سلسلے میں بھی انتظامیہ نے, جو کہ ہمارا پروٹوکول ہے اس کے تحت, ایک خاتون ہے 70 سال کی, ان کی فیملی جو ان سے کانٹیکٹ میں آئے ہیں ان سب کے ٹیسٹ کرائے ہیں, ان کو آئسولیشن میں رکھا ہے, اور جو ایک پروٹوکول WHO کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے جس کو سندھ حکومت فالو کر رہی ہے, اس پہ ہم عمل کریں گے. جیسے میں نے بتایا 2008 ٹوٹل انفیکٹڈ ہیں, پچھلے 24 گھنٹوں میں 16 لوگ اور کیور ہوئے ہیں. ٹوٹل یہ تعداد 576 کی ہو گئی ہے جو کیور ہوئے ہیں جب سے یہ وائرس آیا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 4 اور لوگ اپنی زندگی کی جنگ ہار چکے ہیں اس وائرس کی وجہ سے. ٹوٹل تعداد سندھ میں 45 ہو گئی ہے, اور یہ ٹوٹل کیسز کا 2.2% ہے. 1387 لوگ باقی اس وقت کسی نہ کسی جگہ پہ کیئر میں ہیں, ہوم آئسولیشن میں لوگ ہیں. گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز میں 337 لوگ ہیں, 783 ہوم آئسولیشن میں, اور اسپتالوں میں 267 لوگ ہیں. ایک اور آپ کو پتہ ہے, ہم اس کو سمجھے 4 ڈفرینٹ اسٹریٹجیز سے اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک کیس تو جیسے میں نے بتایا, اور سب سے بڑا لوڈ ہمارے پاس آیا تھا جو پلگرمز آئے تھے بائی روڈ, ان کو, اور اس کا میجر سینٹر, بلکہ میرا خیال ہے واحد سینٹر, خیر لاڑکانہ میں بھی تھے, کراچی میں بھی کچھ رکھے تھے, کشمور میں بھی رکھے تھے, لیکن میجر سینٹر سکھر میں تھا. وہ ان کو ڈیل کر رہے تھے ہم. ایک جو بائی ایئر لوگ آئے تھے, اور حکومت سندھ نے تقریباً 45,000 سے اوپر لوگوں کو اسکرین کیا تھا. ایک ڈیٹ کٹ آف رکھی تھی, ہر ایک کو فون پہ بات کی, امیگریشن سے ریکارڈ لیا, ان سے بات کی, ان کو ڈسٹرکٹس کے ڈی سیز کو بتایا, اور اس سلسلے میں جو سمٹومیٹک تھے ان کے ٹیسٹ کرائے.
اور اس سلسلے میں اس طریقے سے 69 لوگ ہمارے پاس جو باہر سے آئے تھے بائی ایئر وہ پازیٹیو ہوئے، اور اس کے بعد ان کے کانٹیکٹس اور کانٹیکٹس کے بعد فردر ان کے کانٹیکٹس اور جس طریقے سے ہم گئے وہ نمبر میں آپ کو بتا دوں گا آگے میرے پاس یہ کتنے تھے. تو پہلی اسٹریٹجی تافتان ایران سے جو آئے تھے لوگ وہ، دوسری امپورٹیشن جو ہوئی تھی، پھر جو لوکل اسپریڈ، اور ایک اور کیٹیگری تھی کہ تبلیغی جماعت کے کافی ہمارے بھائی پورے سندھ میں تقریباً 5,000 ہے، 4,993 یا اس طریقے سے کوئی نمبر ہے. ان کی بھی ہم نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ کچھ لوگوں کو جب شروع میں ٹیسٹ کیا تو کافی پازیٹیو آ رہے تھے. ٹوٹل 4,164 سیمپل ہم کر چکے ہیں ان کے تبلیغی جماعت والوں کے. اب اس میں نمبر ہو سکتا ہے کہ میں ابھی بتاتا رہا ہوں، مجھے تھوڑی سی اس لیے کہ میں ادھر نہیں تو میرے وہ جو کنٹرول روم ہے ادھر بیٹھ کے میں پہلے پوری اچھی طرح لیتا ہوں. ابھی میں نے فون پہ لیے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ نمبر آگے پیچھے ہوں. اور 437 ٹوٹل تبلیغی پازیٹیو آئے ہیں ابھی تک، تقریباً 4,164 میں سے 437. ان کا بھی ہم نے یہ رکھا ہے پروسیجر، 14 دن بعد ٹیسٹ کر رہے ہیں. جو پہلے ٹیسٹ کر لیے تھے ان کو 2 نیگیٹو آنے، جو طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے 2 کنٹینیوس نیگیٹو جب آتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو ان کو ہم ویسے ہی چھوڑیں گے. اور ایسے بھی کیسز ہیں، ایگزیکٹ نمبر ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا، میں جیسے بتایا کنٹرول روم میں نہیں ہوں. باقی جو باقی تھے ان کو ہم نے 14 دن جب ان کے پورے ہو رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جو پازیٹیو آ رہے ہیں ان کو ہم آئسولیشن سینٹرز میں لے جا رہے ہیں. جو نیگیٹو آ رہے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ دے کے جن ڈسٹرکٹ سے، اس لیے کہ پورے پاکستان سے 90% سے 95% لوگ ان میں صوبہ سندھ کے باہر سے ہیں، فارنرز بھی ہیں، باقی تینوں صوبوں سے ہیں، آزاد جموں کشمیر سے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں. ان کو ہم یہاں سے ان ڈپٹی کمشنرز کو ان کی ریزلٹس دے کے ٹرانسپورٹ کے ذریعے، میں نے ڈی سیز کو کہا ہے کہ یہ کوآرڈینیٹ کر کے پہنچا، اور ان کو ہم یہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ ان پہ نظر ذرا رکھی جائے، کوشش ہو کہ ان کو کچھ اور دن بھی آئسولیشن میں رکھا جائے، اس لیے کہ یہ نہیں ٹریول کے دوران یا کہیں پہ وہ وائرس وہ کانٹیکٹ کریں، تو یہ بڑا خیال کرنا پڑے گا، یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. تو یہ ایک جو نیا تھا کہ 437 ابھی تک ہمارے پاس پازیٹیو تبلیغی جماعت سے ہیں. تو یہ 4 قسم کے ڈفرینٹ الگ الگ اسٹریٹجیز کے ساتھ ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو موٹی موٹی بات تھی جو نمبرز کی جو میں روزانہ دیتا ہوں. سکھر آج آیا ہوں، اس کا تھوڑا سا میں ضرور بتاؤں گا کہ میں نے کیا لوگوں کو اس بیماری سے دور کروں، اور اس کا علاج میں کئی بار بتا چکا لوگوں کے پاس خود ہے. یہ سوشل ڈسٹینسنگ، گھروں میں رہیں، بلا وجہ باہر نہ نکلیں، باہر نکلنے کی ضرورت ہو تو احتیاط ساری کریں. اس سلسلے میں جب میں آج سکھر میں گیا ہوں، میں آیا تھا 2-3 گاڑیوں میں تھا، اور یہ پروٹوکول اب یہ ہونا چاہیے. جب میں خود آپ لوگوں کو کہتا ہوں، ہر ایک شخص کو کہتا ہوں کہ جی گاڑی میں 2 سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں، بلا وجہ تو نکلیں ہی نہ. میں کسی وجہ سے آیا تھا، بلا وجہ نہیں آیا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا، میری ذمہ داری ہے. 2 لوگ گاڑی میں بیٹھے، وہی پروٹوکول فالو کیا ہے ہم نے. کم سے کم لوگ ہوں، کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. میں سب سے کہوں گا بھی یہ جو بھی آنا چاہتا ہے صوبہ سندھ میں، اگر آنا چاہتے ہیں تو صوبہ سندھ کا جو قانون ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور مجھے پتہ کریں گے جو بھی. خیر میں نکلا ایئرپورٹ سے، ملٹری روڈ، بندر روڈ، پریس کلب کے سامنے سے گزرا ہوں میں، SIUT جو اس کے سامنے سے گزرا. یہ بڑی گنجان علاقے ہیں، آپ شہر تو میں بہت کم جانتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں. نیم کی چاڑی، چوڑی بازار، گھنٹہ گھر، A سیکشن تھانہ، اس میں تو خیر میں آتا رہا ہوں پہلے محرم کے وقت میں دیکھتا رہا ہوں. شکارپور روڈ، اور پھر واپس ملٹری روڈ سے ہوتے ہوئے کمشنر صاحب کے دفتر میں ایک بریفنگ لی، اور پھر اب آپ دوستوں کے سامنے، آپ کے تھرو سکھر کے لوگوں کے سامنے اور پورے پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہوں. بائی اینڈ لارج سیٹسفیکٹری کام ہو رہا ہے. لوگوں سے درخواست ہے، اس لیے کہ کسی کو اگر میں اپنی مدد خود نہیں کروں گا تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. سب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اپنا احتیاط تو کریں نا. لوگوں سے یہ ریکویسٹ ایک بار پھر کہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں.
یہ 10-15 دن گزر جائیں گے. اس کے بعد اوبیسلی یہ ساری زیادہ عرصہ نہیں چلے گا, لیکن جتنا سخت ہم کریں گے اتنا شارٹ کر سکتے ہیں اس کو. یہی چیز اگر ہم 15 مارچ سے کرتے 15 دن کے لیے, تو میرا خیال ہے آج مختلف صورتحال ہوتی. لیکن خیر اس کے بارے میں کئی بار میں بات کر چکا ہوں. موٹر سائیکلس پہ ڈبل سواری میں نے کل منع کیا تھا. میں نے آج ایڈیشنل آئی جی صاحب کو, ایس پی صاحب, ڈی آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ اس پہ ذرا امپلیمنٹ کرائیں اور کسی پہ سختی نہ کریں. لیکن یہ سختی کا ٹائم نہیں ہے, کوئی چالان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میسج جائے گا ان کو کہ آپ لوگوں کو یہ تھرو میڈیا, تھرو سوشل میڈیا, آپ کی جو کیبل چینلز چلتے ہیں ادھر, ان کے تھرو بتائیں کہ یہ آپ کی اپنی بھلائی ہے. کوئی اس میں اور مقصد نہیں ہے. جہاں تو کوئی مقصد ہوتا نا ہمارا, میں سیاستدان ہوں, میں تو چاہتا ہوں باہر نکلوں تو ہزاروں لوگ واہ واہ کریں میری. میں اس وقت نہیں چاہتا. میں کسی ایک شخص کو بھی دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ کیوں ہے ادھر. اپنے لیے بھی ڈر لگتا ہے اور اس کے لیے بھی ڈر لگتا ہے. یہ ایک چینجڈ جو دنیا ہے اس میں ہمیں اس طریقے سے چلنا ہے. باقی میرا خیال ہے کہ میں سوالات آپ کے لے لوں گا. ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں. پہلے میں سوالات لے لوں گا اور کوشش ہی کیجیے گا کہ 5-10 منٹ میں اس کو ختم کر دیں, اس لیے کہ میں نے یہاں سے لاڑکانہ جانا ہے اور لاڑکانہ کا بھی ذرا انتظام دیکھنا ہے, اور پھر شام سورج ڈلنے سے پہلے کراچی پہنچنا ہے. اس لیے کہ طریقہ کار ہمارے پاس یہی ہے کہ 5 بجے لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے کراچی میں. اس کے بعد مجھے روڈ پہ نکلنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. میں خود اگر اس چیز کی پابندی نہیں کروں گا تو میں کسی اور کو کیسے کہوں گا. اس لیے میری کوشش پوری ہوگی کہ میں 5 بجے تک کراچی پہنچ جاؤں اور اپنے گھر میں لاک ڈاؤن ہو جاؤں. ہاں میں نکلتا ہوں اس کے بعد چیک کرنے کے لیے, لیکن یہ میں بتا رہا ہوں. اور آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس کو فالو کریں. آپ فالو کریں گے تو دوسرے بھی اس چیز کو فالو کریں گے. میں تھوڑا سا سندھی میں لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. سکھر بیٹھا اس لیے ضروری ہے. मां जेके सिंध जा माण्हू आहिनि, मुंहिंजे ॿाहिरो ऐं भेनरो, मुंहिंजा बुज़ुर्गो, हिन करोना वायरस जे सिलसिले में मां अॼु सखर पहुतो आहियां इन जी जाइज़ो वठण लाइ. मूं जेके आदाद शुमार आहिनि त उहे त हींअर ॿुधाया आहिनि. तव्हां सभिनी खे हिकिड़ो अर्ज़ु, हिकिड़ी इल्तिजा, इन वायरस जो इलाजु तव्हां पाण वटि आहे. तव्हां चाहे शहरनि में रहंदा हुजो, तव्हां चाहे ॻोठनि में रहंदा हुजो, तव्हां लाइ तमामु ज़रूरी आहे त जेसि ताईं हिन जो को इलाजु दरियाफ़्त न थिए तेसि ताईं पंहिंजी ज़िंदगी जो रहण सहण थोरो बदिलियो. हींअर जेको अंग्रेज़ी में सोशल डिस्टेंसिंग चवनि था, यानी हिक ॿिए खां परे रहणु, उन ते तव्हां अमल दरामद कयो. इहा कोशिशि कयो, बल्कि इहो तव्हां ते फ़र्ज़ु आहे हाणे त ॿाहिरि निकिरो. मूंखे ख़बर आहे हींअर लाॿारनि जो टाइम आहे, हींअर फसलुनि ते कमु थिए पियो, उनजी रोकथाम असां न कई आहे. इन करे जो उहो तव्हां हिकिड़ी खुली फ़ज़ा में कमु कंदा आहियो, हिक ॿिए खां परे रही कमु कंदा आहियो, पर इनखे फॉलो कयो. पंहिंजे घरनि में वञण खां अॻु में चङी तरह पंहिंजा हथ धो, थी सघे त तड़कयो विझी वठो, कपिड़ा मटायो जॾहिं घर वञो. छाकाणि जो तव्हांजा बुज़ुर्ग, तव्हांजा प्यारा जेके घरनि में आहिनि, उन्हनि खे अगरि इहो मर्ज़ु लॻी वियो त उन्हनि खे वधीक तकलीफ़ ईंदी. उन्हनि जी तकलीफ़ खे तव्हां ॾिसो. सो इहा तव्हां सभिनी खे रिक्वेस्ट आहे त इन ॻाल्हि ते अमल दरामद कयो. जॾहिं कमकार ते जे लाइ निकिरो, बिला ज़रूरी बेवजह ॿाहिरि न निकिरो, कमकार लाइ निकिरो, हिक ॿिए खां परे रहो. ऐं जॾहिं घर वञो त पंहिंजा हथ चङी तरह धो. उहा बि जिते वञो जेतिरो थी सघे चङी तरह साबुण सां पंहिंजा हथ धो. इन मर्ज़ जो इलाजु मूं वटि ऐं तव्हां वटि, हर हिकु माण्हू वटि आहे. अञा कंहिं डॉक्टर वटि इन जो इलाजु कोन्हे. इंशा अल्लाह ताला इन मुश्किल मरहले मां असां गुज़री वेंदासीं. इंशा अल्लाह ताला सिंध जा माण्हू, पाकिस्तान जा माण्हू मुतहिद थी, ऐं हींअर मुतहिद कीअं थियणो आहे त हिक ॿिए खां परे रहणो आहे. हिकिड़ो 5-6 फुटनि जो फ़ासिलो हिक ॿिए खां रखिणो आहे. ॿाहिरि किथे गुंजान इलाइक़े में वञो जिते माण्हू वधीक हुजनि, 5-6 फुटनि जो फ़ासिलो त हुजे ई हुजे, उते मास्क पायो.
मास्क कोशिशि कयूं पिया त असां वधि में वधि अवेलेबल कयूं, हथ धो ऐं पंहिंजे बुज़ुर्गनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो, उन्हनि सां मिलणु फ़िलहालु सफ़ा छॾे ॾियो। ऐं जीअं मूं ॿुधायो, घर वञण खां अॻु में पाण खे चङी तरह डिसइंफेक्ट करे, अगरि डिसइंफेक्ट करे सघो, न त एतिरो बि करे सघो जो पंहिंजा हथ चङी तरह धोई ऐं पोइ घर वञो ऐं कंहिंजे वेझो न वञो। मूंखे पूरी उमेदु आहे त मुंहिंजे सिंध जा माण्हू, असांजे पाकिस्तान जा माण्हू हिन जेकी आज़माइश जी घड़ी रब साईं जी तरफ़ां आहे, रब साईं जी मदद सां असां हिन आज़माइश जी घड़ी में कामयाबु थींदासीं ऐं घटि में घटि नुक़सान खाई अॻिते वधंदासीं। तव्हांजी महिरबानी। डिफरेंट बैचेस में और उनमें से 280 पॉजिटिव आए थे। उन 280 में से जिसमें 273 तो जो पहले सक्खर में आए थे, उसके बाद हमने 7 लाड़काना में जो पॉजिटिव लोग आए थे वही पिलग्रिम्स थे, उनको भी सक्खर ले आए थे आइसोलेशन सेंटर में। तो 267 प्लस 3 कितने हो गए, 270 उसमें क्योर हो चुके हैं। लाड़काना 271, सक्खर के 6 रह गए हैं जिन्होंने अभी क्योर होना है 273 में से, और लाड़काना की 7 में से 3 रह गए, बाकी क्योर हो गए, अपने घरों को जा चुके हैं। मैं इस वक्त सक्खर में हूँ तो ख़ास तौर पे सक्खर में जो हमारे इंचार्ज थे यहाँ सूबाई हुकूमत ने, मैंने यार वज़ीर को कहा था, वेशा साहब, उनको, मेयर सक्खर को, सक्खर की पूरी इंतज़ामिया को, कमिश्नर साहब, एडिशनल आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, डीसी साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट के डीएचओ सारे दोस्त हमारे थे, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अपनी नर्व्स पे काबू किया। इस सिलसिले में नासिर शाह साहब मेरे साथ बैठे, उनका भी ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2 बार वो ख़ुद इधर आए और उन्होंने थोड़ा से जब मसले हुए तो हिम्मत दिलाई लोगों को, और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि इस सक्खर का जो लेबर कॉलोनी वाला हमारा क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर था, उसकी कामयाबी इस तरीके से भी हम जज कर सकते कि इंशाल्लाह ये सारे क्योर हो जाएंगे। बाकी जो रह गए 6 और 3 9 लोग, इससे सिर्फ आप सबको पता भी है कि एक डॉक्टर और एक उधर काम करने वाले हमारे असिस्ट करने वाले शख्स थे, 2 लोगों को वायरस पॉजिटिव हुआ था। डॉक्टर क्योर हो गए हैं, वो ठीक हैं, और जो दूसरे हमारे दोस्त हैं जिनको हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जिनको वायरस हुआ था, वो अभी ज़ेर इलाज हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है उनकी तबीयत ठीक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी सेहतियाब हो जाएंगे। तो इस पूरे सेंटर से इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़ीरो कैजुअल्टी होगी। सक्खर में एक देखा है और कैसा हुआ है, सबसे पहले मैं दोबारा सक्खर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कोऑपरेट किया। थोड़ी सी सबको परेशानी थी, शुरू में तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मैंने बारहा समझाया, और हमारे दोस्तों को थी, हमारे पॉलिटिकल लोगों को थी, इसलिए पॉलिटिकल लोग भी लोगों की तर्जुमानी करते हैं। पॉलिटिशियंस का काम है ये अपने हल्के के, अपने इलाके के लोगों की तर्जुमानी करते हैं। उन्होंने समझा कि पता नहीं कोई सारे इधर ला के हमने डम कर दिया और इसकी वजह से वायरस फैल जाएगा, लेकिन आप देखें जो हमारी हिकमत अमली थी उससे ज़ीरो स्प्रेड वायरस का हुआ, ज़ीरो स्प्रेड। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया, और इन सब जो बैठे हैं और आप लोग सक्खर के लोग ख़ास तौर पर, इन सबको उनकी कोऑपरेशन थी कि हम इस चीज़ में इस हद तक कामयाब हुए कि स्प्रेड नहीं हुआ। लेकिन कंप्लेसेंट तो होना नहीं है, ये इसलिए मैंने वो कल बड़ी डिटेल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। कोई वजह है ना, इस वजह से पूरे मुल्क में चारों सूबों ने, गिलगित बल्तिस्तान ने, आज़ाद जम्मू कश्मीर ने, फेडरल गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि 14 दिन लॉकडाउन बढ़ाया जाए। अगर सब ठीक होता या ठीक की तरफ जा रहा होता तो क्यों किसको तकलीफ़। लॉकडाउन के जो असरात हैं उससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं।
آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے یا سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو بیٹھے انہیں ان کی تکلیف یا ان کی جو سائیڈ افیکٹس آ رہے ہیں ان کا پتہ نہیں ہے. بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے, لیکن انسانوں کی جان بچانے کے لیے یہ تھوڑی سی تکلیف, اور میں شکر گزار ہوں جو بھی اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو راشنز پہنچائیں, اور وہ بھی ڈیٹیل ایک ہے, میں پوری ڈیٹیل نہیں, میں نے ایک بریفنگ لی بھی ہے اس سلسلے میں کہ سکھر ڈسٹرکٹ یا سکھر ڈویژن میں کیسے رہا ہے. حکومت سندھ کی طرف سے راشن دیا گیا ہے اور پوری ڈیٹیل ہے, اور میں وہ چاہوں گا کہ اس کا اچھی طریقے سے آڈٹ ہو. ہر راشن بیگ موسٹلی ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کا آپریشن سے بنوائی ہیں, جہاں پہ راشن کم ہے وہاں دوسری جگہوں سے بنوائی ہیں. اس کی پریکیورمنٹ کا اور اس کی ڈسٹریبیوشن کا پورا آڈٹ جو چاہے کرے, وہ کلی اجازت ہے. ہماری پہلی پرائرٹی اس وقت ہیلتھ اور صرف ہیلتھ ہے. نمبر 1